اور بچہ بول اٹھا ان کا نہ قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ ہے آگے سے تو زلیخا بے گناہ ہے. یوسف نے حملہ کیا ہوگا گناہ کے ارادے سے، اس نے دفاع کیا ہوا ہوگا، لڑتے جھگڑتے آگے سے کرتا پھٹ گیا ہوگا. اگر حضرت یوسف کا کرتا پیٹھ کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف بھاگے ہوں گے. زلیخا نے گناہ کے ارادے کے لیے کے ساتھ پکڑنے کا ارادہ کیا ہوگا، کرتا پھٹ گیا ہوگا. دیکھ لو، دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. عزیز مصر نے کہا ہاں او زلیخا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان آئے تو خطا کار ہے. یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. عطا اللہ شاہ بخاری اس کا معنی فرماتے تھے کہ عصمت انبیاء یہ ہے، ایک بچے کو سٹیج پہ کھڑا کر دیا اور ان کے بازو سے پکڑا اور ان کو کہا تم اپنے پاؤں کو پھسلاؤ. یوں وہ پاؤں کو یوں پھسلاتا تو شاہ صاحب کھینچ لیتے. فرماتے اللہ کا نبی اللہ کے قبضے میں یوں ہے کہ اللہ نبی کو غلط رستے پہ چلنے نہیں دیتا. اللہ کی نگرانی میں اللہ کا نبی ہوتا ہے. دیکھ لو، عزیز مصر نے کہا زلیخا تیرا قصور ہے. یوسف چھوڑو، شریفوں کا کام ہے کہ معاف کر دیتے ہیں. کمال ہے نا کہ خاوند کہے تو جھوٹی ہے یہ سچا ہے. اور جب دروازے سے اندر سے دوڑی تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے حاشیے پر لکھا ہے جب دروازے سے دوڑتی ہوئی زلیخا آئی، آگے یوسف تھے اور پیچھے زلیخا تھی. ارادہ زلیخا کا یہ تھا کہ میں دامن سے پکڑ لوں، یوسف کا ارادہ تھا کہ میں دامن بچا کے نکلوں. تو آخری دروازے پہ عزیز مصر بھی آ گیا قدرتی. تو زلیخا نے پینترا بدل کے کہا دیکھا جن کی عصمت کی قسمیں اٹھاتے تھے، شریف ہے، نیک ہے، ایسا ہے، یہ مجھے گناہ کے لیے 7ویں کمرے میں لے گیا، گناہ کی دعوت دیتا تھا. شکر ہے کہ میں بھاگ نکلی اور یہ ڈر کی وجہ سے آگے بھاگا، میں ان کو پکڑنے کے لیے بھاگی. تو عزیز مصر چپ کر کے کھڑا ہو گیا. 2-4 منٹ سوچنے کے بعد کہنے لگا زلیخا کرینہ بھی موجود ہے، واقعی بھی پیچھے بھاگ رہی تھی، یہ آگے بھاگ رہا تھا، پر میں نے ان کے چہرے پر نظر کی ہے، یہ چہرہ گناہوں والا معلوم نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کی اماں پر برادری غصے ہوئی، یہ کہاں سے جن کے لے آئی؟ نہ ابا تیرا ایسا نہ اماں تیری ایسی، تو نے ہمیں گلیوں میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رکھا. فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون. اللہ نے بہت ہی ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. نہ تیرا ابا ایسا نہ تیری اماں ایسی، یہ کہاں سے ڈنگ کے لے آئی؟ اللہ میاں نے فرمایا مریم گھبرانا، گندی میں، چادر میں، گندولے میں، کپڑے میں لپیٹ کے لے جا، میں تیرے ساتھ ہوں. لے تو چلو وہاں پر. برادری نے جب یہ کہا تو بی بی مریم نے فاشارت الی، میرے
سے کیا پوچھو؟ جن کو میں نے جنا ہے ان سے پوچھ لو۔ مریم یہ کیا باتیں کرتی ہے؟ کبھی بچے بھی بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اماں کی گود میں اٹھ بیٹھتے ہیں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ او لوگو، سچے تم بھی ہو، سچی میری اماں بھی ہے۔ تمہارے نان کے بندے ہیں، میرے نان کے فرشتے ہیں۔ میری اماں کے گریبان میں جبرائیل نے اللہ کے حکم سے پھونکا دیا، اماں کو حمل ہو گیا، میں اللہ کا نبی پیدا ہو گیا، میں برکت والا نبی۔ اللہ۔ اور جب اماں عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ میاں نے وسیلے درمیان والے ترک کر کبھی بچے سے صفائی دلوائے، چھوٹے بچے سے دلوائے، یہ کریں نہیں۔ فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیر وقالوا ھذا افک مبین۔ اس کا پتہ شاہ جی کیا مانا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جو تمہیں ملتانی زبان کا آدن پہلا کنہ ماں، تم صحابہ کی بھول کر کے تہمت عائشہ میں شامل ہو گئے ہو۔ اگر نبی پاک کا محابہ نہ ہوتا، ان کے یار نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ شاہ ہی غضب کرتا تھا جب مانا کرتا، جاؤ تم نے بھول کر کے ان کے عبداللہ ابن ابی کے چکر میں آ گئے ہو، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ اگر تم نبی پاک کے غلام اور مخلص نہ ہوتے تو میں یہ گناہ کبھی تمہیں معاف نہ کرتا۔ اللہ نے خود صفائی دی۔ اور شاہ جی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اماں عائشہ کا نکاح عرش پر پڑھا اور دلیل یہ دیتے تھے وما ينطق عن الهوى، اللہ نے بیوی چن کے جو دی، باپ بیٹی کو گھر والا چن کے دے تو کوئی نقص نہیں، اور جو بیوی خدا چن کر کے دے اس میں کیا نقص ہوگا۔ اور صحابہ کے متعلق کہتے تھے، دیکھو شیخ سعدی علیہ رحمت نے لکھا